ابھی آپ درس قرآن سن رہے تھے مولانا تقی رحمت فلاحی صاحب سے، اور اب درس حدیث کے لیے آواز دے رہے ہیں جناب جمیل پرواز صاحب کو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اور حانی مولا عثمان بن عفان قال کان عثمان اذ وقف علی قبر یبکی حتی یبلل لحیتہ فقیل له تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتذکر القبر وتبکی فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر وإن لم ینہ منہ فما بعدہ اشد۔ قال وسمعت رسول اللہ یقول ما رأیت منظرا قط الا والقبر اوضع منہ قال حانی وسمعت عثمان ینشید علی قبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حانی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو روتے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی آنسوؤں سے تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا کہ جنت اور جہنم کی یاد پر آپ نہیں روتے اور قبر کی یاد پر رونے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر آدمی کو یہاں چھٹکارا مل گیا تو بعد کا مسئلہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل اس کے لیے سخت تر ہوں گے۔ نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے میں نے جتنے ہولناک منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر اس کے مقابلہ میں شدید تر ہے۔ بانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک قبر کے پاس کھڑے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے عثمان رضی اللہ عنہ اگر تو قبر کی مصیبت سے نجات پا جائے تو ایک بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو میرا خیال ہے تجھے نجات نہ ملے گی۔ قبر سے مراد برزخی زندگی ہے، یعنی آدمی کی موت اور قیامت کے بیچ کا وقفہ۔ موت جس شکل میں ہوئی ہو اور جہاں بھی ہوئی ہو، مرنے والے ہر شخص سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں کس کو رب جانا اور مانا؟ تمہارا پیغمبر کون ہے؟ تم اس کو پہچانتے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے کس نظام میں زندگی کے تحت زندگی گزاری؟ یہ 3 باتیں ہر شخص سے پوچھی جائیں گی، اور جس نے صحیح جواب دیا وہ کامیاب، جو نہ دے سکا وہ ناکام و نامراد۔ اور صحیح جواب وہی دے گا جس نے اللہ کو قولاً و عملاً اپنا رب مانا ہوگا، جس نے اپنے پیغمبر کو مان کر ان کی پیروی کی ہوگی، جس نے خدائی نظام میں زندگی کو اپنایا ہوگا۔ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ اس مجمل حساب کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ورنہ آدمی ہر سوال پر یہی کہے گا ہا ہو لا ادری، افسوس افسوس میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور جب مجمل سوالوں کا جواب نہیں دے سکا تو قیامت کے تفصیلی سوالوں کا جواب کیوں کر دے سکے گا؟ ایک حدیث کا آخری جملہ یہ ہے، انما قبر روضہ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من الحفر النار، یعنی من الحفر النار، یعنی قبر یا تو آدمی کے لیے جنت کی پھلواریوں میں سے ایک پھلواری ثابت ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی قبر کے سوالات اور ان کے جواب دینے نہ دینے پر فیصلہ ہو جائے گا کہ آدمی بالآخر کہاں پہنچے گا،
جنت میں یا جہنم میں. یہ حدیث آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبر پہلی منزل ہے جو بتلایا گیا، اور سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اولی پرسی سے نماز بابت، لہذا نماز کا اہتمام سارے لوگوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے. واخر دعوانا